کے ملتا ہے, نبی کے جلسے میں آ کر کے ملتا ہے. اب ذرا توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا. آگے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی صدی کے مجدد ہیں, نام ان کا حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ ہے, جن کے تعلق سے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا تھا. کہا گیا تھا اے امام احمد رضا یہ بتا ہے, امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں, بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ انہوں نے عشق کیا ہے. آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں, سرکار نے انہیں کیا عطا کیا ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی میرے امام فرماتے ہیں, کہتے ہیں میرے مدینے والے مصطفیٰ نے امام جلال الدین سیوطی کو یہ تحفہ دیا ہے, یہ انعام دیا ہے, عشق کا یہ تحفہ ملا, عشق کی یہ جزا ملی ہے, عشق کا یہ ہدیہ ملا ہے, عشق کا یہ انعام ملا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ نے حضرت امام جلال الدین سیوطی کو 75 مرتبہ مدینے والے مصطفیٰ نے اپنا دیدار کرایا ہے. 75 دیدار کرایا ہے. اب آؤ ذرا توجہ کے ساتھ سنو. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نقل فرماتے ہیں کہ جس نے عالم کی توہین کی, جس نے ایک حافظ قرآن کی توہین کی, جس نے مسجد کے امام کی توہین کی, حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں مرنے کے بعد میں اس کا چہرہ جو قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے, اگر اس کی قبر کھود کر کے دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتا ہے. یہ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے, سخت عذاب ہے, جس کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے ان عذاب ربک لشدید, بے شک تیرے رب کا عذاب بڑا ہی شدید ہے. پتہ یہ چلا کہ علماء کی اگر توہین کرتا ہے تو قبر میں چہرہ قبلہ سے پھیر دیا جاتا ہے. یہاں بھی ذلت ہے, وہاں بھی ذلت ہے, یہاں بھی رسوائی ہے, وہاں بھی رسوائی ہے, یہاں بھی بدنامی ہے, وہاں بھی بدنامی ہے, یہاں بھی ناکامی ہے, وہاں بھی ناکامی ہے. اور اگر علماء کے قدموں میں آیا ہے, علماء کی تعظیم کی ہے, علماء کی صحبت میں بیٹھا ہے, علماء کا ادب کیا ہے, علماء سے محبت کی ہے, علماء کی عزت کی ہے, تو یاد رکھو یہاں بھی انعام ہے, یہاں بھی تحفہ ہے, قبر میں بھی انعام ہے, حشر میں بھی انعام ہوگا, اور ایسا انعام ہوگا, ایسا انعام ہوگا. آؤ ذرا سنتے جاؤ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, اللہ نے میرے سینے پر تقریباً 23 سال کم و بیش کی کچھ مدت میں قرآن کو پورا اتارا ہے. یہ سورہ فاتحہ سے ناس تک مکمل پورا قرآن ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس قرآن کی جس نے 2 سورتوں کو یاد کر لیا, ایک سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور دوسری سورت کا نام سورہ آل عمران ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جس نے قرآن کی ان 2 سورتوں کو حفظ کر لیا ہے, روز محشر جب اسے لایا جائے گا سبا نیزے پر سورج ہوگا, ایسا حال اس کا ہوگا, ایسا حال اس کا ہوگا, ایسا حال اس کا ہوگا کہ سب کا حال الگ ہوگا, اس کا حال الگ ہوگا, یعنی سب کے حال سے اس کا حال مختلف ہوگا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسا اس کا حال ہوگا, کیا مختلف انداز ہوگا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا جس نے قرآن کی 2 سورتوں کو یاد کر لیا, ایک سورت کا نام سورہ آل عمران ہے, دوسری سورت کا نام سورہ بقرہ ہے. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے روز محشر سورج سبا نیزے پر ہوگا, اتنے فاصلے پر ہوگا, ایسے عالم پہ جس نے زمین پر رہ کر 2 سورتیں قرآن کی اپنے سینے میں بسائی ہوں گی, ان کو حفظ کیا ہوگا, یاد کیا ہوگا. پیغمبر نے فرمایا, رسول ہاشمی ذی وقار نے فرمایا, مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے, میرے اور تیرے آقا نے فرمایا ہے کہ کل بروز محشر قرآن کی یہ 2 سورتیں اس کے سر پہ سایہ کرتی نظر آئیں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. قرآن کی یہ 2 سورتیں سایہ کرتی نظر آئیں گی. اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہ 2 سورتوں کو یاد کرنے کا اتنا بڑا تحفہ, اتنا بڑا انعام, یہ فضیلت ہے کہ آسمان یہ جو رحمت کا سایہ ہوگا اس سورت کو یاد کرنے والے کے سر پر سایہ کیے ہوگا. اب جس نے سورہ فاتحہ سے لے کر کے سورہ ناس تک مکمل پورا قرآن سینے میں بسایا ہوگا, مکمل قرآن حفظ کیا ہوگا. یہ مدرسہ حنفیہ دار القراءت کے اندر آج کی محفل میں 18 بچے دستار حفظ لے کر کے فارغ ہو رہے ہیں. یہ 18 بچے مدرسہ حنفیہ دار القراءت سے فارغ ہونے والے.
یہ صرف 1 2 4 یا 5 سورتوں کے حافظ نہیں ہیں، یہ مکمل 114 سورتوں کے حافظ ہوئے ہیں۔ کتنی سورتوں کے حافظ ہوئے ہیں؟ 114 سورتوں کے حافظ ہوئے ہیں۔ یہ جب پڑھنے پہ آتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں، تو سورہ بقرہ بھی پڑھ دیتے ہیں، آل عمران بھی پڑھ دیتے ہیں، مائدہ بھی پڑھ دیتے ہیں۔ یہ ان کا انداز ہوا کرتا ہے۔ جب یہ پڑھنے پر آتے ہیں تو ایک ہی بیٹھک میں کبھی کبھی 10 پارے پڑھ دیا کرتے ہیں۔ یہ چلتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ بستر سے جاتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ دسترخوان پر آتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ مدرسے سے نکلتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ بازار میں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ کسی کی بیاہ شادی میں جاتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ ماں کے قریب بیٹھتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، یہ دوست کے قریب ہوتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں۔ حافظ قرآن کا یہ انداز ہوتا ہے، وہ کار میں سوار ہو کر کے جائے تو قرآن پڑھتا ہے، ٹرین میں بیٹھ کر کے جائے تو قرآن پڑھتا ہے، بائک پہ سوار ہو کر جائے تو قرآن پڑھتا ہے، سائیکل چلاتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے۔ گویا کہ حافظ قرآن چلتے پھرتے قرآن پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے۔ اس کا یہ انداز پڑھنے کا میرے خدا کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اہل محشر کے سامنے جو زمین پر قرآن اچھے انداز میں پڑھتے تھے، سرکار فرماتے ہیں اہل محشر کے سامنے رب فرمائے گا اے حافظ قرآن، جس انداز میں تو زمین پر قرآن پڑھتا تھا آج میرے سامنے، محبوب کے سامنے، کل انبیاء کے سامنے، کل رسول کے سامنے، تمام انسانوں کے سامنے آج اسی انداز میں قرآن پڑھ کے سنا جیسے تو زمین پر پڑھا کرتا تھا۔ اب حافظ قرآن نے مکمل پورا قرآن اپنے سینے میں بسایا ہے، زمین پر رہ کر کے قاری حسن صاحب کی خدمت میں آ کر آداب تلفظ حاصل کرنے کے بعد میں قرآن کی 114 سورتیں اپنے سینے میں بسایا، اور آج خدا کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ محشر کا بازار لگا ہوا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، پل صراط سے پار ہونا ہے، میزان پر اعمال تلنا ہے۔ اب ایسے عالم میں جب سب حاضر ہیں تو اللہ کا فرمان سنا، رب حافظ قرآن سے کہے گا، قاری قرآن سے کہے گا اے قاری قرآن، جس انداز میں زمین پر رہ کر کے تو قرآن پڑھتا تھا آج اہل محشر کے سامنے اسی انداز میں قرآن پڑھ کے سنا، اسی انداز میں قرآن پڑھ کے سنا۔ تو قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کا دروازہ تیرے لیے کھلتا جائے گا۔ جہاں تک قرآن پڑھے گا جنت کی ملکیت وہاں تک کی تیرے نام ہو جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں جب حافظ قرآن قرآن پڑھتا پڑھتا جنت میں داخل ہوگا، جہاں تک قرآن پڑھتا جائے گا وہاں تک داخل ہوتا جائے گا، جہاں تک قرآن کی تلاوت ہے وہاں تک وہ محل میں داخل ہو رہا ہے، جنت میں چلا جا رہا ہے۔ اب جیسے ہی قاری قرآن تلاوت روکے گا اللہ اکبر رب کہے گا رک کیسے گیا ہے، عرض کرے گا مولا جنت میں تو آ گیا ہو، اکیلا آ گیا ہو، اہل محشر کے درمیان میں میرا باپ بھی تو ہے، میری ماں بھی تو ہے، میرا بھائی بھی تو ہے، میرا تایا بھی تو ہے، میرا چچا بھی تو ہے، میرا دادا بھی تو ہے، میری دادی بھی تو ہے، میرے نانا بھی تو ہے، میری نانی بھی تو ہے، میرا یار بھی تو ہے، میرا دوست بھی تو ہے، میرا عزیز بھی تو ہے، میرا بھائی بھی تو ہے۔ میں چاہتا ہوں اکیلا نہ جاؤں، آج جب تو نے اتنا بڑا انعام دیا ہے تو میرا دل بولتا ہے اکیلا جنت میں رہ کر کے کیا کروں گا۔ میرا رب کہے گا اکیلا نہیں رہنا، ہاں اکیلا نہیں رہنا، کسی اور کو بھی لانا ہے، ہاں مولا لانا ہے، کسی کسی لانا ہے، مولا ماں کو بھی لانا ہے، باپ کو بھی لانا ہے، بھائی کو بھی لانا ہے، بہن کو بھی لانا ہے، جسے جسے زمین پر جانتا تھا میں اکیلا نہیں رہنا چاہتا، ان سب کو جنت میں لانا چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ موت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن دستار بندی مدرسہ حنفیہ دارالقلم، نعرہ تکبیر، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، امام اعظم کانفرنس سرزمین پورن پور، نعرہ
طالب علم سے ایک لمحے کے لیے محبت کی ہو، ایک لمحے کے لیے مدرسے کے مدرس سے بہت اچھا موضوع ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اس کے اپنے یہاں آنے پر قدر جانی ہوئی، اللہ، سبحان اللہ۔ تو نے یہ جانا ہوگا یہ اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، آج یہ میرے گھر میں میرے آنگن میں رب کی مرضی سے آیا ہے۔ اگر تو نے اتنی بات جان لی کہ مدرسے کا مدرس، مدرسے کا طالب علم آج میرے دکان پہ آیا، میرے مکان پہ آیا، اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے آیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کو تو اپنے لیے غنیمت جان، موقع جان، اس کے آنے پر اس کی تعظیم کر، اس کے آنے پر اس کی تعظیم کر۔ 20 روپیہ 10 روپیے کی آپ لوگ ایک دوسرے کو پڑیا کھلا دیتے ہو، مدرسے کا جب کوئی طالب علم تمہاری دکان سے گزرے، ہوٹل سے گزرے، تمہارے مکان کے قریب سے گزرے، تو پھر اسے روک کر کے کہا کرو بیٹا حضور کے مدرسے میں پڑھتے ہو، حضور کے گھر میں پڑھتے ہو، قرآن راتوں دن پڑھتے ہو، میں یہ چاہتا ہوں 2 منٹ کے لیے میرے گھر میں بھی تشریف لے آؤ۔ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے، واہ سبحان اللہ جب سبحان یہ اللہ۔ طالب علم تمہارے آنگن میں گھر میں داخل ہوا کرے تو اسے محبت کے ساتھ بٹھا کر کے یہ التجائیں کیا کرو، ریکویسٹ کیا کرو، ان سے گزارشیں کیا کرو، بیٹا ہم نے سنا ہے علماء سے مسافر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں جلد قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہو، آگے جو میں کہنا چاہتا ہوں اگر بولنے سے پہلے سمجھ گئے ہو، کیونکہ آپ باشعور، ذی شعور، باصلاحیت اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر جملہ بولنے سے پہلے سمجھ گئے ہو تو بولنے سے پہلے آپ ذرا بول دیں اور جی لگا کر لب کھول دیں اور کہہ دیں سبحان اللہ۔ کبھی دکان پہ طالب علم کو بٹھا لیا کرو 2 منٹ کے لیے، کبھی گھر میں دعوت کے طور پر 2 منٹ 5 منٹ کے لیے طالب علم کو بلا لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے علماء اکثر یہ فرماتے ہیں مسافر کی دعا کو اللہ جلد قبول فرماتا ہے۔ اور یہ جو مدرسہ حنفیہ دارالقراءت میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں یہ دین کے مسافر ہیں، دین کے مسافر۔ کہاں کے مسافر ہیں یہ دین کے مسافر ہیں۔ ان کی شان میں حضور نے بیان فرمایا جب یہ اپنے گھر سے پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیتا ہے۔ اگر بالکل ٹھنڈے ہو گئے ہیں تو ضرورت نہیں ہے، اور تھوڑی سی اگر ایمان کی حرارت موجود ہے تو آپ کے بولنے کی ضرورت ہے۔ پورا جلسہ اگر آپ کو کامیاب کرنا ہے تو پھر یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو بول کر کے سننا ہوگا۔ اب ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیے یا رسول اللہ، اور محبتوں کے ساتھ بولے یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں طالب علم جب گھر سے پہلا قدم نکالتا ہے تو اللہ فرشتوں کو زمین پر بھیج دیتا ہے، اور یہ فرشتے زمین پر جب آتے ہیں میرا رب کہتا ہے طالب علم نے میرے محبوب کا دین، میرا دین سیکھنے کے لیے نیت کی ہے، وہ قدم بڑھاتا ہے، فرشتوں اپنے نورانی پروں کو اس کے قدم کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضور کے دین کے مسافر ہیں، اور تجارت کرنے والا مسافر، کسی پردیس میں جانے والا مسافر، کسی سے ملاقات کرنے والا مسافر، اپنے کسی یار سے ملاقات کرنے والا مسافر، اس کی دعا اتنی جلد اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جتنی جلد دعا ایک طالب علم کی خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اس لیے یہ طالب علم کو جب بھی آپ آتا جاتا دیکھا کرو، اسے محبت کے ساتھ 2 منٹ کے لیے اپنے قریب بٹھایا کرو، یہ سوچ کر کے بٹھایا کرو کہ یہ حضور کے مہمان ہیں اور یہ حضور کے گھر کے مہمان ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنا گھر تو بنانے میں رات اور دن ایک کر دیتے ہیں، بے حد محنت کرتے ہیں اپنا گھر بنانے میں، مگر حضور نے جس مدرسے کو اپنا گھر کہا ہے اس مدرسے کے اندر 2 یا 3 روم نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک روم کے اندر 12 6 8 بچے سوتے ہیں۔ ان کے کھانے کا کیسا انتظام ہے یہ محلے کے، علاقے کے، بستی کے، شہر کے، قصبے کے، تحصیل کے بڑے بڑے لوگ
जमींदार लोग, मालदार लोग, ठेकेदार लोग, सरमाएदार लोग कभी कारी हसन साहब क़िबला को बुला करके नहीं पूछते मदरसे का निजाम कैसा है, मदरसे का इंतजाम कैसा है, मदरसे के अंदर बच्चों के लिए ग़िज़ाएं कैसी पहुंच रही हैं, खाने का इंतजाम कैसा है। अगर जरूरत हो तो फौरन हमें याद कीजिएगा, इसलिए क्योंकि ये याद रखिएगा, अगर आपने अपने माल में से कुछ राहे खुदा में लुटा दिया है तो मेरे रब ने फरमाया है कुल मताउ दुनिया कलील फल आखिरत खैरु मा बका। दुनिया का सारा माल थोड़ा है, बाकी रहने वाला अगर कोई माल है तो वो आखिरत का माल है। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान आखिरत का माल है। किसी ने बहुत पहले कहा था सामान्य तजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है, हर लफ्ज को सीने में बरसाने तो बने बात ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रास्ते दिए बना, ये हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। मैं चलते चलते 45 मिनट से जायद का वक्त हो गया मुझे तकरीर करते करते। मैं चाहता हूँ आने वाले शायर भी हैं, दीगर हमारे खुतबा भी हैं और दीगर और भी मेहमान होंगे जिनको मदू किया गया होगा। मैं ये चाहता हूँ यहीं पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूँ, मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा अगर आपने इन उलमा से मोहब्बत की है, हाफिज़ कुरान से मोहब्बत की है, उसकी ताज़ीम की है, अगर उसको अपनी दुकान में 2 मिनट के लिए आपने बिठाया है, ये रोज़े महशर आपको नहीं भूलेगा। अगर आपने इसकी ताज़ीम की, इसका अदब किया, इसका एहतराम किया, इसकी इज्जत की है, इसकी कदर और मंजिलत आपने जानी है, अगर आपने इसके वकार को आछाई लिया है तो याद रखना रोज़े महशर ये आपको फरामोश नहीं करेगा। इसलिए क्योंकि मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा आप अपनी औलाद पर जिंदगी का सारा सरमाया लुटा दो, जिंदगी की सारी कमाई लुटा दो, यहां तक कि औलाद पर अपनी जान भी कुर्बान कर दो। आपने सारी जिंदगी जो कुछ कमाया है सब कुछ अपनी औलाद पर फिदा कर दो। सब कुछ लुटाने के बाद भी रोज़े महशर ऐसी औलाद आपसे दूर भागती नजर आएगी, ऐसी औलाद आपसे कनारा करती नजर आएगी, ऐसी औलाद आपसे नजरें बचाती नजर आएगी, ऐसी औलाद आपसे नजरें छुपाती नजर आएगी। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में एक हाफिज़े कुरान बना दिया, आपने अपनी जिंदगी में एक क़ारी कुरान बना दिया, अगर आपने अपनी जिंदगी में अपने खानदान में एक आलिम रब्बानी बना दिया तो याद रखा वो और औलादें हैं कि जिन पर सारा माल लुटा दिया जाए तो रोज़े महशर ये नजरें घूम नजरें फेर करके बचती नजर आएंगी। ये क़ारी कुरान, हाफिज़े कुरान, आलिम दीन होगा, ये नजरें नहीं बचाएगा, अपने आप को नहीं छुपाएगा, किसी जगह जाकर के कोना तलाश नहीं करेगा, बल्कि रोज़े महशर ये अपने बाप को तलाश करेगा, अपनी माँ को तलाश करेगा, अपने भाई को तलाश करेगा। फरिश्ते कहेंगे मौला ये हाफिज़े कुरान, क़ारी कुरान, आलिम दीन ये किसको तलाश कर रहा है? मेरा रब कहेगा फरिश्तों आज ये अपने घर वालों को तलाश कर रहा है। इसलिए क्योंकि इसकी तमन्ना है अकेला जन्नत में नहीं जाएगा, उन्हें भी लेकर के जाएगा जो ज़मीन पर इनसे मोहब्बत करते थे और ताल्लुक रखने वाले थे, ये उन्हें भी जन्नत में लेकर के जाएगा। इसलिए मैं शेर आपको फिर सुनाता हूं कि जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया, जिसका भी बच्चा हाफिज़े कुरान हो गया उसका तो पूरा खुल्द का सामान हो गया। दीने नबी को दोस्तों पहचानते नहीं, कुंबा नबी का दीन पे कुर्बान हो गया। और इकबाल ने कहा था कि हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे। इकबाल ने कहा था हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। मैं आपसे गुजारिश करूंगा आपके पूरनपुर तहसील में, इस बस्ती में माशाल्लाह, इस शहर में, कस्बे में अल्हम्दुलिल्लाह कई इदारे चल रहे हैं और ये इदारे सब आपकी मेहनतों से हैं, आपके ताउन से हैं, आपकी इमदाद से हैं। आप जो अपना माल जायज़ और हलाल मदरसे में पहुंचाते हैं ये उसी का समरा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसी का नतीजा है कि आज 18 बच्चे हाफिज़े कुरान बनते नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए ये हाफिज़े कुरान जो आज मदरसा हनफिया
حنفیہ دارل قرۃ سے فارغ ہو رہے ہیں، یہ اپنی زندگی میں کتنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، کتنے بچوں کو پڑھائیں گے، کتنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان مر جاتا ہے مگر وہ انسان زندہ رہتا ہے جو دین سیکھتا ہے دوسروں کو سکھا دیتا ہے۔ اس لیے کیونکہ انسان دین سیکھنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا وہ دنیا سے بظاہر چلا تو جاتا ہے لیکن زبان پر اس کا ذکر رہتا ہے، اس کی تعریف رہتی ہے، اس کی بڑائی رہتی ہے، اس کی شان بیان ہوتی ہے۔ اس نے جو قربانیاں دی ہیں ہر بندہ اس کی قربانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ مرنے والا تو چلا گیا ہے، انتقال کرنے والے نے تو موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے مگر مرنے کے بعد بھی آج بھی اس کا نام زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے حضور کے فرمان پہ عمل کیا تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یہ سکھانے والے، علم دین سیکھنے والے اور سکھانے والے، مدرسے میں رات و دن بچوں کے ساتھ محنت کرنے والے، اللہ اکبر، یہ دنیا سے انتقال کر بھی جائیں لیکن الحمدللہ ان کا نام باقی رہے گا، ان کا کام باقی رہے گا۔ انہوں نے جو درخت لگایا ہے وہ درخت قائم رہے گا اور اس درخت سے کتنی شاخیں نکلیں گی، کتنی ڈالیاں نکلیں گی، کتنے پھل پیدا ہوں گے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، ہمارے لودھی پور کی زمین میں تقریباً 8 سے 10 بچے قاری حسن صاحب سے بلا کے شاگرد ہیں۔ الحمدللہ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بستی کو مدرسہ حنفیہ دارالقرۃ میں تقریباً 10 سے 12 بچے حافظ قرآن بن کے دیے، بنا کر کے دیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں ایسے نہ جانے کتنے علاقوں میں مدرسہ حنفیہ دارالقرۃ سے فارغ ہونے والے بچے آج حافظ قرآن بن کے، کوئی بچہ امامت کے منصب ہے، کوئی بچہ مکتب میں پڑھا رہا ہے، کوئی بچہ مسجد کا مؤذن بن کے اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہا ہے، کوئی بچہ گھر گھر جا کر خدا کا دین پھیلا رہا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھ لیا ہے وہ خود بھی کامیاب ہے اور جسے قرآن پڑھاتا ہے اسے بھی کامیاب بنا دیتا ہے۔ گلشن ہے، پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی فرازی، میں اسی لیے مسلح، میں اسی لیے نمازی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔